बार साहब अगर रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं तो अस्सलाम वालेकुम। अगर नाखून बढ़ जाए तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक इसी तरह अगर रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं तो गलत फहमियाँ खत्म करनी चाहिए नफीस भाई, रिश्ते नहीं। 3 चीजें करना बहुत मुश्किल है, राज को राज रखना, अपनी बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत का सही इस्तेमाल करना। अस्सलाम वालेकुम। 10 बार हज कर लो, 10 मस्जिदें बनवा लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह भी राजी नहीं। مرګ قصه مې ختموه ستړی یم، مرګه قصه مې ختموه ستړی یم، ژوند چې نور تسلي رانه کړې، ربه که دغسې د غم ډکه وي، ربه چې بله زندګي رانه کړې. کہیں کسی بھی گلی میں جاؤں میں تیری خوشبو سے ٹکراؤں میں، ہر رات جو آتا ہے مجھے وہ خواب تو، تیرا میرا ملنا دستور۔ محمد علی باکسر کو آج کون نہیں جانتا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں سگریٹ تو نہیں پیتا لیکن اپنی جیب میں ایک ماچس ضرور رکھتا ہوں کہ جب بھی میرا دل گناہ کرنے کو کرتا ہے تو میں ماچس کی تیلی جلا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہوں اور سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ محمد علی آج یہ ہتھیلی پر رکھی ہوئی آگ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ جب تم بغیر کسی وجہ کے پریشان ہو جاؤ نا، تمہارا دل بے چین ہو جائے نا، تو سمجھ لو کہ تمہاری روح کو رحمان کے ذکر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی یہ ہوتے ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ ذکر و اذکار کریں۔ آٹا مہنگا ہے، چینی بھی مہنگی، کیسی یہ حکومت، ہر چیز ہے مہنگی، خان کو ووٹ دینے کی سزا ہے، عمران کو ووٹ دینے کی سزا ہے۔ بچپن میں ہر مرد کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتا نہیں، کاش مردوں کو یہ بھی سکھایا جاتا کہ اچھے مرد کسی کو رلاتے بھی نہیں۔ خدا ید نظر مکڑے دا مینا، خدا ید نظر مکڑے دا مینا، دل دیوی سما دشنا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک قصاب ہے، وہ آپ کا جنت میں ہمسایہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے، ایک قصاب میرا ہمسایہ ہوگا؟ تو وہ قصاب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچے اور جا کر اس سے کہا کہ آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ راضی ہو گیا، وہ اپنا سارا گوشت بیچتے ہیں اور ایک ٹکڑا گوشت کا رکھ لیتے ہیں اور اسے ساتھ لے کر گھر چلے جاتے ہیں اور گھر میں جا کر گوشت کو اچھی طرح پکاتا ہے اور پھر روٹی پکاتا ہے، روٹی اور گوشت کو لے کر دوسرے کمرے میں جاتا ہے جہاں ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوتی ہے، وہ اسے اچھی طرح کھانا کھلاتا ہے اور وہ بوڑھی عورت اس کے کان میں کچھ سرگوشی کرتی ہے تو وہ مسکرانے لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتا ہے بعد میں کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے، اور بعد میں جب اس نے کان میں آپ کے سرگوشی کی تو آپ ہنسنے کیوں لگے؟ تو وہ کہتا ہے یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور جب یہ خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ جنت میں آپ کا ہمسایہ موسیٰ علیہ السلام ہوگے۔ تو میں مسکراتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں اور میں کہاں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ والدین کی قدر کریں۔ یاد رکھیے، فجر گئی تو نور گیا، ظہر گئی تو دولت گئی، عصر گئی تو صحت گئی، اور مغرب گئی تو کامیابی گئی، اور عشاء گئی تو سکون کی نیند گئی۔ یقیناً 5 وقت کی نماز پڑھنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ دوستو، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیشہ میری بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں ہر کسی کا فائدہ اٹھا لیں پر کسی کی مجبوری اور کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائیے گا۔ اچھا جی، کہ آپ جانتے ہیں کہ SHO کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر، اور FIR کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ آذربائیجان کا دارالحکومت کون سا ہے؟ جلدی سے میرے انسٹاگرام پر میسیج کریں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، اور رینڈم ٹیسٹنگ کے بعد انشاءاللہ کسی نہ کسی بھائی کی ID ضرور مینشن ہوگی۔ اور اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کی انفارمیشن ہے تو مجھے انسٹاگرام پر شیئر کریں، انشاءاللہ میں پھر دیکھ کر اگر اچھی انفارمیشن ہوئی تو اس پر ویڈیوز ضرور بنایا کروں گا۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جو ٹیڑھا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہوتا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ ایک لڑکی تھی بہت زیادہ ہنسنے والی، ایک دن اسے ایک رونگ نمبر سے کال آئی، دھیمی سی آواز سے کہتی ہے جی کون؟ تو آگے سے لڑکا بول کر کہتا ہے سوری جی رونگ نمبر۔ وہ فون رکھ دیتی ہے اور بعد میں میسیج آتا ہے کہ آپ کی آواز بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ جب وہ اپنی تعریف سنتی ہے تو مائل ہو جاتی ہے اور بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے کہ 2 سال گزر جاتے ہیں۔ اور ایک دن لڑکی کہتی ہے کہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو ہمارے رشتے کے لیے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے پہلے آپ اپنی امی ابو کو منا لیں اور اپنے بھائی کو منا لیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے، اور اپنے ماں باپ کے ترلے کرتی ہے، ان کے پاؤں پکڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پیار اور عشق تو اندھا ہوتا ہے،
आखिरकार वो बेचारे मान जाते हैं और भाई कहता है कि उसे फ़ोन करो, कहो कि अपने वालिदैन को भेज दे। वो लड़का कहता है ठीक है आप वेट करो, सुबह आ जाएंगे। लेकिन जब वो देखती है दोबारा फिर तो हर तरफ से ब्लॉक होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि अब क्या करूं, और ज़बरदस्ती में बिना सोचे अपनी नब्ज़ काट बैठती है। वो लड़की तो बच जाती है लेकिन उसे एक सबक मिल जाता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए, इसके सिवा किसी पर एतबार नहीं। ये तस्वीर देखकर यकीनन आपको एक बात समझ आ गई होगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर करना चाहते हैं और अपने माहौल को चेंज करना चाहते हैं तो हमें किताबों से प्यार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहिए, क्योंकि किताबें इंसान की ज़िंदगी बदल देती। शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए बस फिर वही उसका सब कुछ होता है। किसी और के साए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी लेकिन शिर्क का ख्याल तक ना लाएगी। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम गुलामी के आला तरीन दर्जे पर फाइज हो, और अगर तुम गलत को गलत नहीं समझते तो तुम जहालत के आला तरीन दर्जे पर हो। दोस्तों, इस परिंदे ने जल्दबाजी में खतरनाक मछली का शिकार किया और उड़ना शुरू कर दिया। अब वो मछली इसका पेट फाड़ कर बाहर निकल रही है। अब वो हमेशा के लिए ज़मीन पर आ रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि रिज़्क़ की तलाश में इतनी जल्दबाजी ना करें और ऐसे रास्ते ना अपनाएं कि बाद में उसका हदिया आपको अपनी जान से चुकाना पड़े। एक बात कहूँ आपसे, बात सच्ची है लेकिन थोड़ी सी कड़वी है। कहते हैं कि जब मर्द आपसे अपना हाथ छुड़ा कर जाने लगे ना तो उसे रोकने की कोशिश करो, शायद वो रुक जाए। लेकिन जब औरत अपना हाथ छुड़ा कर जाने लगे ना तो उसको मत रोको, क्योंकि वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती है। दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूँ और 1400 साल पहले मुसलमान हूँ। अच्छा यार, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी गरीब को उसकी गुर्बत की वजह से ये कहने पे मजबूर ना कर दीजिएगा कि मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अल्लाह की अदालत में ना जज बिकते हैं और ना ही वकील खरीदे जा सकते हैं और ना ही गवाह, क्योंकि उसकी अदालत में वही जज है, वही वकील और वही गवाह होता है, और उसकी अदालत में हमेशा इंसाफ को तोला जाता है। इसलिए किसी गरीब का हक ना मारिएगा। याद रखिए, जिंदगी का एक कड़वा सच है कि लोहे को कोई इस दुनिया की ताकत तबाह नहीं कर सकती सिवाय इसके अपने जंग के। इसी तरह हमें भी दुनिया में कोई तबाह नहीं कर सकता सिवाय हमारी अपनी सोच के। इसलिए हमें अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखना चाहिए। कहते हैं बिस्तर पे लाना हो तो कोई जात नहीं देखता, लेकिन निकाह की बात करो तो 7 नस्लें याद आ जाती हैं। क्या बिस्तर में और निकाह में यही फर्क है कि बिस्तर पे लेके जाना हो तो कोई भी चलेगा, और अगर निकाह की बात करनी हो तो जात पात खानदान सब कुछ देखा जाएगा। याद रखिए, जिनकी बहनें सर उठाकर चलती हैं उनके भाई फिर सर झुकाकर चलते हैं, और जिनकी बहनें सर झुकाकर चलती हैं उनके भाई सर उठाकर चलते हैं। और जो बहनें अपने भाइयों का ख्याल रखती हैं, मेरा सलाम है ऐसी बहनों को। अपने बाप की कदर करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बाप आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए कितनी मुश्किलात से गुजरता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि एक वालिद के लिए लाइन जरूर लिखें। एक अंगूर बेचने वाले से किसी ने पूछा कि अंगूरों का गुच्छा क्या हिसाब है, तो कहने लगा 120 रुपए किलो, और साथ ही कुछ टूटे हुए अंगूर पड़े थे। उसने पूछा इनकी क्या कीमत है, तो कहने लगा 20 रुपए किलो। उसने कहा नहीं भाई, इनकी कीमत क्यों कम है, ये भी तो उम्दा है। तो वो मुस्कुराया और कहने लगा भाईजान ये अपने गुच्छे से अलग हो गए हैं, इसलिए इनकी कीमत बहुत कम रह गई है। तो वो सोचने लगा कि शायद इत्तेफाक में बरकत है, जब हम इसी तरह अपनों से दूर होते हैं तो हम भी बिखर जाते और हमारी कीमत भी आधी नहीं रह जाती। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अपनों से कोई गलती हो भी जाए तो दरगुजर करके उन्हें अपना लिया करें। एक मरतबा अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट की एक दुकान पर बैठे होते हैं, तो अचानक उनके उस्ताद सैयद मीर हसन शाह गुजरते हैं। वो अचानक उनके अदब में जूता भी नहीं पहनते और उनके पास जाते हैं, सलाम करते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं और उन्हें घर तक छोड़ कर आते हैं। यकीन कीजिए, आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने उस्ताद की इज़्ज़त करना छोड़ दी है। याद रखिए, उस्ताद बादशाह नहीं होते, लेकिन हमें बादशाह बना देते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने उस्ताद की इज़्ज़त कीजिए। आजकल मोबाइल मोहब्बत के जज्बात खा गया है। पहले लोग सालों साल अपने प्यार का इजहार ही नहीं करते थे, आज फौरन ही मोबाइल पर लव यू हो जाता है और बाद में ब्रेकअप भी हो जाता है। ये कैसा प्यार है यार आजकल। यार हर कोई माँ की मोहब्बत की बात करता है
اور یہ کہتا وہ نظر آتا ہے کہ والد ہمیں ٹائم نہیں دیتے اور کوئی بھی والد کی قربانیوں پر بات نہیں کرتا. تو یہ تصویر ہمیں واضح بتا رہی ہے کہ والد ہماری لائف میں کتنا اہم رول ادا کرتا ہے. اور آج اپنے والد کے لیے ایک لائن ضرور لکھیے. برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو ہمیں گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے ذرا دور رہیے. استعمال کرنے کے بعد چمچوں کا یہی حال ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی کی چمچہ گیری کر رہے ہیں تو ذرا سا خیال ضرور کیجئے اور اپنے بلبوتے پر زندگی جینا شروع کر دیجئے. اچھا، اس دن کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جو محب وطن ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اور جو غدار ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں. تو محب وطن کو انگلش میں بولیں گے پیٹریاٹ. کیا؟ پیٹریاٹ. اور جو غدار ہوتا ہے تو اس کو بولیں گے ٹریٹر. ٹھیک ہے، یعنی کہ محب وطن جو اپنے ملک سے پیار کرتا ہے اس کو پیٹریاٹ اور جو غداری کرتا ہے اس کو ٹریٹر. امید ہے ڈفرینس سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس طرح کے ورڈز اپنی انگلش میں یوز کیا کریں اور انگلش سیکھا کریں. اور اس طرح کی انگلش سیکھنے کے لیے مجھے فالو کریں ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. تھینکس اے لاٹ، تھینکس اے بنچ، تھینکس اے ملین. میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. I will let you know later on. یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. It is not a big deal for me. مجھ سے پنگا لینے کی کوشش مت کرنا. Don't dare to mess with me. میں آپ کے ساتھ چائے پینا چاہوں گا. I would like to take tea with you. میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں. I really like you. آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. You're looking cool. اس طرح کی انگلش سیکھنے کے لیے مجھے ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر فالو اینڈ سبسکرائب کر دیں. اور آن لائن انگلش سیکھنے کے لیے مجھ سے انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. تھینکس اے لاٹ، تھینکس اے بنچ، تھینکس اے ملین. یہ تصویر آج کے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہے کہ ہر بڑے نے اپنے سے چھوٹے کو اپنے پیروں تلے دبائے رکھا ہے. تو ہم ترقی کیسے کریں؟ یہ تصویر ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ کبھی کبھی انسان رزق کی تلاش میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ واپسی کا کوئی رستہ ہی نہیں ہوتا. یا پھر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتے خود اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. اور ایک اچھا سا مورل اس تصویر کو آپ بھی دیں. میں کمنٹس میں آپ کا ویٹ کروں. فجر کے نمازی بڑے تھوڑے ہیں حضرت، اور وہی حضرت ہمارے گھروں میں نحوست ہے. یہ لکھا ہے، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں. اب کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر صبح جو فرشتے ہیں نا بندے کا رزق تھال میں رکھ کے لاتے ہیں. بندے آج کا رزق لے لیں، لیکن مخلوق تو سوئی پڑی ہے، اپنا رزق کون لے گا حضرت؟ وہ یہ تو ہمارے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں، یہ سلسلے ان کی وجہ سے چل رہے ہیں. ہمارا رزق تو کچھ نماز کھا گئی نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کی جو نحوست تھی ختم ہو گیا معاملہ. باقی ہمارا اپنا جو ہمارے رویے ہیں باقی خرابی اس نے کر دی. یار اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے تو اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں. اور بل گیٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہو کر غریب ہی مر جاتے ہیں تو اس میں سراسر آپ ہی کا قصور ہے. جس نرس نے یہ تصویر بنائی اس کا کہنا تھا کہ اس بوڑھے آدمی کو 3 دن ہو گیا یہاں پر علاج کے لیے آئے ہوئے، لیکن ان کے گھر سے ایک شخص بھی نہیں آیا. تو مطلب یہ گھر میں اکیلے رہتے ہوں گے. لیکن ایک کبوتر 2 دن سے مسلسل ان کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. اور بعد میں پتا چلا کہ یہ ان کبوتروں کو دانہ ڈالا کرتا تھا. کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا تھا. پاکستان کے قومی ترانے میں ایک لفظ کا کے علاوہ باقی تمام الفاظ فارسی زبان کے ہیں. پاکستان کا قومی ترانہ 209 لفظ اور 15 لائنز پر مشتمل ہے اور اس کا دورانیہ 1 منٹ اور 20 سیکنڈ ہے. اور اسے سب سے پہلے 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا. یہ تصویر ہمیں بتا رہی ہے کہ جن کو اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے نا، وہ راستے میں آنے والے لولی پاپ کا خیال نہیں کرتے بلکہ محنت کرتے رہتے ہیں اور ایک دن اپنی منزل کو پا لیتے ہیں. درد دینا تھا تو پیار کر لیتے، مجھے صوفے پہ سوئی رکھنے کی کیا ضرورت تھی. میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس بھائی کی تعریف کر سکوں. اس کے رکشے کے سائڈ پر لکھے الفاظ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انسان کبھی بھی پیسے سے امیر نہیں ہوتا بلکہ دل سے امیر ہوتا ہے. یہ دنیا کی مشہور فیشن ڈیزائنر اور مصنف ہے. جب یہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئی تو اپنا اظہار ان الفاظ میں کرتی ہے کہ میرے گراج میں دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی ہے لیکن میں آج وہیل چیئر پر سفر کرتی ہوں. میرے گھر میں دنیا کے سب سے قیمتی بیوٹیشنز موجود ہیں لیکن آج میرے سر پر بال ہی نہیں ہے.
मेरा बैंक बैलेंस भी बहुत सारा है, मेरी बहुत सी जायदाद है। मतलब कि मेरे पास दुनिया की हर वो चीज़ है जिसकी इंसान ख्वाहिश करता है, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे काम नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ मैंने ज़िंदगी की हकीकत इन्हें 2 अल्फाज में पाई है कि दूसरों को खुश करना ही असल ज़िंदगी की हकीकत है, और मौत एक अटल हकीकत है, मौत को कोई टाल नहीं सकता। चुप कर जाओ सारे, अब किसी की आवाज आई ना उसको मैंने साथ वाली आंटी के घर छोड़ाना है। Oh no! तुसी तो चुप करो, ताड़ा इलाज मैं खारी कर लांगी।